نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ معاشرے کی باتیں میں آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں شراب کی بہت کثرت ہو چکی ہے، ہمارے ہاں زنا کی بہت کثرت ہو چکی ہے، اور دنیا میں یہ دونوں ہی کام ایسے ہیں جس سے دنیا بہت پریشان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کاموں کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ حرام کام ہے، اور نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناپسندیدہ عمل جو ہیں ان میں سے یہ عمل ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ شرابی سے نفرت کی جائے، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ زانی سے نفرت کی جائے، ہم گناہ سے نفرت کو کہتے ہیں۔ ان دونوں ہی لوگوں سے انسان جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ اور تیسرا ہے چوری چکاری کرنا۔ یہ تین چیزیں آج میں آپ کو بہت اہم باتیں آپ کو عرض کرنے والا ہوں۔ امید ہے آپ اس کو عمل کرنے کی نیت سے سنیں گے۔ جب انسان شراب پیتا ہے تو ایک بات آپ یاد رکھیں، جو انسان شرابی ہوتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بہت سارے شرابی ایسے دیکھے ہیں جو توبہ کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم توبہ کریں۔ پھر ان کے گھر والے ان سے پریشان ہیں، اہل محلہ شہر والے ان سے پریشان ہیں، لوگ ان سے ملتے نہیں ہیں اور ان سے نفرت کرتے ہیں۔ میں یہ بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ لت لگ چکی ہے تو آپ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی دربار اقدس میں آئیں اور معافی کی طلبگار ہو جائیں۔ جب آپ معافی کے طلبگار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت فرما دیں گے، اور جب رحمت ہو جاتی ہے پھر سب کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا زانی، زنا کرنے والا، نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک اس دور میں جب نبی پاک ظاہراً ہم میں حیات تھے، کریم نے اس وقت جو ان کے لیے سزا مقرر کی تھی، محدثین نے لکھا ہے، صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ان کو جوتے اور ہاتھوں سے مارا جاتا تھا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے 40 کوڑے جو ہیں وہ مقرر کیے تھے، ان کو 40 کوڑے مارے جائیں۔ اور آج کے دور میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ جب ہم انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے لیکن ہم یہ تصور نہیں کرتے، ہم ان کو گناہ نہیں سمجھتے، کہتے ہیں یہ کون سا گناہ ہے، شراب تو اب عام پی جاتی ہے۔ اور جو شرابی ہوتے ہیں، میں اللہ رب العالمین سے کروڑ دفعہ معافی کا طلبگار ہوں اور یہ کہتا ہوں، جو شراب پیتے ہیں ان کو الاعلانیہ بازاروں میں لٹکا کر ان کو کوڑے مارنے چاہیے، اور جو زنا کرنے والے ہیں ان کو پھانسی پر لٹکانا چاہیے چوکوں میں، تاکہ یہ عبرت کا نشان بنے، ہماری بہن بیٹیاں ان سے محفوظ ہو جائیں۔ آپ کو ایک وہ بھی یاد ہوگا، اگر آپ توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ اقدس میں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور معاف فرمائیں گے۔ بنی اسرائیل کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ وہ روزانہ زنا کرتا تھا، پیسے دے کر، مال دے کر۔ ایک دن اس کے بستر پر ایک ایسی مجبور لڑکی آئی، اور مجبور آج بھی ہیں جو لڑکیاں، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر لڑکی وہ جو یہ کام کرتی ہو، زنا کرتی ہو، وہ طوائف ہی ہو، مجبور بھی تو ہو سکتی۔
یہ مجبور بھی ہو سکتی ہیں. جو مجبور لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کی بد دعائیں بہت لگتی ہیں، آپ یہ یاد رکھیں. اب وہ مجبور لڑکی تھی، اس کی بستر پر جب آئی تو وہ رو رہی تھی. جب بندے نے آ کر کہا، جو زنا کا عادی تھا، اس نے کہا میں نے تو آپ کی قیمت بری ہوئی ہے، اب تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا بات قیمت کی نہیں ہے، میں مجبور ہوں اس لیے تمہارے بستر تک آ گئی. اس کا رونا دیکھا نہ گیا، اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی، اس کو ہدایت آ گئی. اس نے کہا جاؤ، چلے جاؤ، اور جو پیسے میں نے دیے ہیں ان کو میری طرف سے ہدیہ سمجھو. اس کو جب بھیج دیا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اس لڑکی کو کہا میرے لیے بھی دعا کرنا، اللہ تعالیٰ مجھ پر رحمت فرمائے، مجھ پر کرم ہو جائے اس کا، وہ مجھے توبہ کی توفیق عنایت کرے. توبہ کی، اسی رات اس کی روح قبض کر لی گئی. جب صبح ہوئی تو اس کے دروازے پر سنہری بینر لگا ہوا تھا کہ میں نے اس کو جنت عطا کر دی ہے، لہذا اس کو دفناؤ، کفناؤ اور اس کا جنازہ ادا کیا جائے. لوگوں کی نظروں میں وہ بہت گناہگار تھا، لیکن جب یہ اعزاز اس کو ملا، اس کا مقصد ہے کہ آپ زندگی میں کبھی بھی توبہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، بندہ معاف نہیں کرتا. لیکن میں یہاں ایک بہت اہم عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، اگر عورت زنا کرتی ہے وہ تو طوائف ہو گئی، اور جو بندہ کرتا ہے، یہ حاجی صاحب کے حاجی صاحب رہے، یہ چودھری صاحب کے چودھری صاحب رہے، رانا صاحب رہے، میاں صاحب رہے، خان صاحب رہے، اور عورت کو طوائف بنا دیا. ہمیں اس پہلو پر ضرور سوچنا چاہیے، اور یہ کسی کی عزت کو عزت سمجھنا یہ بہت اہم بات ہے. اگر آپ یہ چیزیں نہیں محسوس کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ اگر آپ کو یہ خیال نہیں آئے گا تو پھر کب آئے گا؟ جب زندگی گزر جائے گی، آپ قبر کے دہانے میں چلے جائیں گے. آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کا گول کیا ہے؟ آپ کس تصور میں دنیا میں جی رہے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کی زندگی ناکام ہو جائے گی، آپ یقیناً کامیاب ہوں گے. بھائی، پیسہ، دولت، یہ کمانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے، یہ تو امتحانات کی گھڑی ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، اس میں فخر کرنے کی بات نہیں ہے، آپ پر امتحانات سخت ہو رہے ہیں. اگر پیسہ کامیابی کی دلیل ہوتی تو یقین کیجئے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مالدار دنیا میں کوئی آدمی نہیں ہو سکتا. اگر پیسہ کامیابی کی دلیل ہوتی تو پھر مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم جیسا امیر آدمی دنیا میں کون ہو سکتا تھا؟ اگر مال، پیسہ یہ کامیابی کی دلیل ہوتی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا آپ کو سارا مال قربان کر رسول اللہ کی قدموں میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر یہ سب یہ کامیابی کی دلیل ہوتی تو حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام حسن المجتبی ایسے زندگی کیوں گزارتے؟ یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے بھائی، امتحان ہے، امتحان، بہت سخت امتحان. یہ ایسا امتحان ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، جس کو آپ پہنچ نہیں سکتے، اور یہ امتحان آپ دے بھی نہیں پائیں گے. لہذا آپ دعا کیجئے گا، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت معافی مانگیے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو عطا کیا ہے اپنی گردنوں کو جھکائیں. یہ گردنیں جب اکڑ جاتی ہیں انسان میں غرور پیدا ہوتا ہے، اور جب غرور پیدا ہوتا ہے تو پھر انسان ناکامی کے اس رستے پر جاتا ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. لہذا آپ کوشش کیجئے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احسان کو مانیے کہ آپ کو عطا کیا ہے تو کیا ہے.
اس کا شکر ادا کیجئے، اس نے آپ کو ایک نعمت عطا کی ہے، آپ پر فضل فرمایا ہوا ہے، آپ کو زندگی کی آسائش جو ہے وہ میسر ہے، لہذا آپ کوشش کیجئے اور زنا اور شراب نوشی سے پکی توبہ کر لیجئے۔ جو حضرات پیتے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں آپ چھوڑیے اس کام کو، یہ کون سا کام ہے؟ پھر اگر ہم کسی سے کہیں، لوگ پھر دلیلیں پیش کرتے ہیں، یہ انگور کی ہی ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوا؟ انگور بھی تو انسان کھا ہی جاتا ہے۔ آپ بھائی انگور کھائیں، انگور کو پیا نہیں جاتا، کھایا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے اس کو حرام قرار دیا ہے تو حرام ہے، اس میں دلیل کہاں کی؟ جو چیز رسول اللہ نے حرام کر دی وہ حرام ہے، اللہ کی طرف سے جو حرام کردہ چیز ہے اس کو حلال مت بنائیے۔ کوشش کیجئے، میں اس کی انشاءاللہ تبارک و تعالی سزائیں آپ کو بتاؤں گا، یہ کتنی سخت سزائیں ہیں، قیامت کے دن انسان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے اور ان گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔